عورتیں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی. تو حالانکہ یہ خالصتاً عورتوں کے مسائل ہیں، لیکن یہ بھی مرد کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ عورت کی نمازوں کی بھی فکر کرے. اتنی فکر مردوں کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ پوچھیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ پھر مرد کو عورت کے معاملات سے باخبر رہنا پڑے گا، وہ اس سے لاپرواہ اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا. 8ویں یہ کہ اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں عدل و انصاف کرے. رات گزارنے اور خرچ دینے میں برابری ہے، نہ کہ محبت کرنے میں، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. پھر اگر سفر پر جائے اور چاہے کہ کسی بیوی کو ساتھ لے جائے تو ان میں قرہ ڈالے، نہیں ٹاس کرے، جس کے نام پر نکلے اس کو ساتھ لے جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. 9ویں مخالفت ہے. اگر عورت مرد کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، ان نشوز جس کو کہتے ہیں، قرآن میں آپ سب اس کو پڑھ چکے ہوں گے، یعنی اس کا خاص حق نہ دے یا سرکشی کرے، تو مرد کا حق ہے کہ اس کو ادب سکھائے. یعنی جائز بات میں بھی مرد کی بات سنے ہی نہ، مانے ہی نہ، اس کا حق نہ دے، تو پھر شوہر ہی کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، اسے طاقت سے اطاعت پر آمادہ کرے. لیکن اس تادیب میں یعنی ادب سکھانے میں درجہ بندی کو ملحوظ رکھے، سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے اسے نصیحت کرے، پھر دھمکی دے. اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں تنہا چھوڑ دے، کیونکہ یہ بات عورت پہ بہت گراں گزرے گی. اس کی طرف پیٹ کر لے، یعنی ناراض ہو جائے. اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنا بستر الگ کر لے، اور اس سے 3 دن سے کم بول چال بند کر دے. 3 دن سے کم، زیادہ نہیں. پھر اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسے مارے، لیکن سخت نہ مارے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے. 10ویں جماع کے آداب سے متعلق مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، قبلے سے منہ پھیر لے، جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے، ننگا نہ ہو، اور یہ کہ پہلے کھیل اور مانکا اور بوس و کنار شروع کرے. بعض علماء جمعہ کے روز جماع کرنا مستحب سمجھتے ہیں. پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے، کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے عن ابن عمر رضی حیض کی اللہ حالت میں اور عنہما بخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز نہیں. اگر دوبارہ مجامت کرنا چاہے عن تو اپنی النبی شرمگاہ کو صلی دھو کر اللہ وضو کرے. علیہ وسلم جنابت کی حالت قال میں بال نہ مڈائے، ناخن نہ کٹائے اور خون نہ نکلوائے، یعنی وہ جو ان پشنے لگواتے. الغادر ازل کرنا انزال کے وقت اپنی شرمگاہ کو یرفع باہر نکال له کر منی گرا دینا جائز لیکن مکروہ. لواء یوم القیامت ولادت کے آداب اور وہ 6 ہیں. یقال پہلا یہ کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ هذه خوش اور غدرۃ لڑکی کی فلان پیدائش پر ابن غمگین فلان، نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکے میں بھلائی ہے یا لڑکی، یعنی کہ کتاب بچوں کی الادب. پیدائش میں بھی انصاف ابن سے عمر کام. رضی اللہ عام عنہما طور پر لوگ نبی کریم لڑکے صلی کی اللہ پیدائش علیہ پر وسلم زیادہ سے خوش روایت ہوتے کرتے ہیں، اور لڑکی کی پیدائش آپ پر صلی اللہ علیہ غمگین وسلم ہوتے ہیں، نے جیسے کہ فرمایا قرآن پاک میں بھی بے بات کی شک گئی. دغا دور باز، جاہلیت میں خاص طور پر ایسا دھوکے ہوتا باز، تھا. وَإِذَا بُشِّرَ اس کے لیے أَحَدُهُمْ قیامت کے بِالْأُنثىٰ دن ایک جھنڈا ظل اٹھایا جائے گا وجهه مسودا اور وهو کہا كظيم جائے گا یہ فلاں بن يتوارى فلاں من کی القوم دغا من بازی سوء ما بشر یعنی به دھوکے کا جھنڈا ہے، أيمسكه یعنی على هون أم اس کی يدسه یہ في برائی التراب قیامت کے ألا دن ساء سب کے ما سامنے يحكمون. ظاہر کر دی جائے کہ گی، جب ان میں سے کسی کو اس کی بیٹی کی پیدائش تشہیر کی کر دی خوشخبری جائے دی گی، جاتی ہے اس کو نمایاں تو کر وہ غم دیا کی جائے گھونٹ گا، پینے لگتا ہے، اس کا اس چہرہ کو سیاہ ہو رسوا جاتا کیا ہے. جائے گا سوچتا ہے کہ کیا اس کو جو ذلت دنیا کے میں ساتھ یہ ایسا رکھے غلط کام کرے گا یا مٹی کہ میں اللہ دبا کا دے. نام لے کر کتنا کسی برا کے ہے ساتھ فیصلہ کوئی عہد جو وہ کرے، کرتے. کوئی شرط تو باندھے بات یہ ہے کہ اور پھر کسی اس کو کو نہیں پتا کہ وفا نہ کرے، اس کا پورا نہ فائدہ کرے. یہ لڑکے ذاتی کی زندگی پیدائش میں میں بھی ہو ہے یا سکتا لڑکی کی ہے، پیدائش میں. یہ کاروباری کون کس کے زندگی حق میں میں بھی ہو زیادہ سکتا بہتر ہے ہے. اللہ ہی جانتا ہے.